یوٹیوب چینل تنو وائس کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، میدان کربلا میں حق کی خاطر جان قربان کرنے والوں میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کے 72 ساتھی تھے جو اس عظیم معرکے میں شہید ہو کر تاریخ میں زندہ ہو گئے۔ امام علی مقام کے باوفا ساتھیوں میں ایک نام زلجنا کا آتا ہے جو امام کے ہر مسائل اور آزمائش میں ساتھ رہا اور آخری دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ یہ کوئی سپاہی یا جنگجو نہیں بلکہ بے زبان جانور یعنی زلجنا گھوڑا تھا جس نے اپنی وفاداری اور قربانیوں کے ذریعے اپنا نام تا قیامت اہل بیت رسول کے ساتھ جوڑ لیا۔ مبررین نے لکھا کہ زلجنا کا اصل نام مرتجس تھا۔ اسے مصر کے علاقے اسکندر کے بادشاہ مقوس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور تحفہ پیش کیا تھا۔ آپ نے اس گھوڑے کو قبول کیا اور اسے حضرت علی کو دے دیا، جبکہ بعض اہل علم زلجنا کو ایک مقدس گھوڑا تصور کرتے ہیں جو جنت کے سواریوں میں سے ایک سواری ہے۔ اللہ نے نبی کے لیے اسے آسمان سے نازل فرمایا تھا، جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے عطا کیے گئے تھے جن کی پیشانی پر چمکدار سینگ ہوا کرتے تھے اور ان کے پر بھی ہوتے تھے۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ زلجنا کوئی عام جانور نہیں بلکہ ایک جن تھا جو اللہ کی طرف سے اہل بیت کی خدمت کی خاطر بھیجا گیا تھا اور شہادت حسین کے بعد وہ واپس لوٹ گیا۔ ایک روایت کے مطابق زلجنا ایک غیر معمولی گھوڑا تھا جس کا شجرہ نصب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھوڑے کی نسل سے جا کر ملتا ہے۔ زلجنا کی پرورش حضرت علی نے کی۔ اس وقت امام حسین بہت چھوٹے تھے اور آپ زلجنا کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ ایک دن امام حسین زلجنا کے گردن اور چہرے پر ہاتھ پھیر رہے تھے اور زلجنا بار بار اپنا سر امام علیہ السلام کے قدموں میں جھکاتا تھا۔ جب نبی پاک نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے زلجنا امام حسین کو دے دیا اور پھر یہ گھوڑا امام حسین کے پاس ہی رہا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کی صبح زلجنا کے لیے سخت ترین دن تھا جب وہ میدان کربلا میں امام علیہ السلام کے ساتھیوں کی لاش اٹھا کر لا رہا تھا۔ ایک لمبے سفر اور پیاس کی شدت کے باوجود زلجنا نے بہادری سے امام حسین کا ساتھ دیا، مگر سورج کی تپش بڑھنے لگی اور یہ وفادار گھوڑا اب تھک چکا تھا۔ اس نے کئی یزیدی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور زخموں سے اس کا جسم انتہائی کربناک کیفیت میں تھا۔ جب امام حسین زلجنا پر سوار ہو کر آخری دفعہ میدان کربلا میں نمودار ہوئے تو چاروں طرف سے تیر کی بوچھار ہونے لگی اور آخرکار زلجنا نے اپنے امام کے خون سے اپنی پیشانی کو لال کیا۔ زلجنا زخمی حالت میں دوڑتا ہوا بیبیوں کے خیمے کی طرف آیا اور اپنی اس حالت سے امام مظلوم کی شہادت کو بیان کر دیا۔ روایتوں کے مطابق اہل بیت کی خواتین زلجنا کے چاروں طرف جمع ہو گئیں اور ماتم کرنے لگیں۔ اسی دوران زلجنا غائب ہو گیا۔ بعض نے لکھا کہ وہ دوڑتا ہوا نہر القما کی جانب گیا جہاں حضرت عباس علمدار شہید ہوئے تھے۔ وہ اس نہر میں داخل ہو کر کہیں غائب ہو گیا۔ بعض نے لکھا کہ وہ صحرا میں نکل پڑا اور پھر کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ایک گروہ کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت زلجنا کی دوبارہ آمد ہوگی اور وہ امام کا سواری ہوگا۔ ناظرین، میدان کربلا کے واقعے کے متعلق ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں جن کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دوں گی، آپ وہاں سے جا کر ان کو ضرور دیکھیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل تنو وائس کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔